اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اور خاص کر ان 10 دنوں کے اندر جمی عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ہم نے ہر عبادت کو، ہر سنت کو ڈیجیٹل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، جدت دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، تو لہٰذا اس سے دل چیک کیے جاتے ہیں قربانی سے۔ ٹک ٹاک پہ جو آج کل سب سے زیادہ تباہی کا باعث بنی ہوئی ٹک ٹاک وہ قربانی ٹاک بن جائے، وہ قربانی ٹاک بن جائے، بالکل صحیح بات ہے۔ بہت سارے کیا ہر بندہ ہی نبود و نمائش میں لگ جائے گا، قربانی خریدتے وقت کی تصویر اپلوڈ کرے گا، قربانی لے کے آتے کی جو وہ پکچر اپلوڈ کرے گا، اس کو ذبح کرنے کی پکچر اپلوڈ کرے گا، پھر اس کے ساتھ مختلف قسم کی نعتیں جوڑے گا، کہ بجائے قربانی کرنے کے کسی غریب کو سولر لگوا دیں، کسی کو یو پی ایس خرید دیں، کسی مسجد کو جنریٹر خرید دیں، بھئی یہ چیزیں پورے سال کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو حج کے ساتھ منسلک کر دیا، جوڑا کر دیا نا، کیونکہ اللہ پاک نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ تعالیٰ نے کہا ابراہیم اب بطور انعام ہم تمہیں قیامت تک کے لیے انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ آج قربانی ختم کر دیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ سال انسان اور درندے بن جائیں گے۔ انسانوں کے اندر سے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، یہ مہینہ جو مبارک مہینہ ہے ذوالحج کا وہ قریب آ رہا ہے، بلکہ جب تک آپ تک پروگرام پہنچے گا ہم ذوالحج کے ایام بابرکت ایام گزار رہے ہوں گے۔ اس کے اندر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اور خاص کر ان 10 دنوں کے اندر جمی عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اس میں قربانی ہو، اس میں صدقہ و خیرات ہو، اس میں روزہ ہو، اس میں یعنی حج ہے، عمرہ ہے، ہر عبادت کو ان 10 دنوں کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ اور اس میں خاص کر جو حج اور عمرے پہ نہیں ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خاص جو سنت پر عمل کیا جاتا ہے، جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ سنت ابراہیمی قربانی کی سنت ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں ہم نے ہر عبادت کو، ہر سنت کو ڈیجیٹل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اس کو ہم نے ایک جدت دینے کی بھی کوشش کی ہے، اور نئے سٹائل میں ہر عبادت کو بھی نئے سٹائل میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عبادت یا سنت وہ وہی طریقہ ہوتا ہے جو شریعت نے ہمیں دے دیا ہے۔ اس کے اندر ہم نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ جو یہ قربانی کا موقع ہوتا ہے، اس میں نمائش نمود بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم قربانی خریدتے ہیں، سب سے پہلے اس کی تصویریں لیتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ قربانی خرید لی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز پڑھنے کی پوری ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو بتائیں بھی میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ نماز کے بعد آپ 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی بتائیں بھی میں نے 2 سنتیں پڑھ لی ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ اب آنے والا جو وقت ہوگا اس میں یہی بتایا جائے کہ میں نے 2 سنتیں بعد کی بھی پڑھ لی ہیں، پہلے کی بھی پڑھ لی ہیں، یہ بھی کر لیا ہے، وہ بھی کر لیا ہے، میں نے ذکر و اذکار بھی کر لیے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ یہ بھی وہی سنت ہے جس کو چھپا کر کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یعنی اس قربانی والی سنت میں اللہ کو جو مطلوب چیز ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی ہمیشہ وہ دلوں میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سے دل چیک کیے جاتے ہیں قربانی سے، لیکن ہم سٹیٹس چیک کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے معزز مہمانان موجود ہیں، محترم جناب عبداللہ بھائی موجود ہیں، محترم جناب بلال بھائی موجود ہیں۔ عبداللہ بھائی، اس حوالے سے آپ کا کیا تجربہ ہے، کیا مشاہدہ ہے؟ کیا جو میں نے جس طرف اشارہ کیا ہے ایسا ہی ہے کہ بہت سارا ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس طرف چل پڑا ہے کہ قربانی کو ایک سٹیٹس بنا لیا گیا ہے یا دولت کی ایک علامت بنا لیا گیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ السلام علیکم۔ پہلے تو آپ صاحب ایسے ہے کہ اصل ہمارا جو آپ دیکھیں کہ سورۃ حج میں 4تھا اور 5واں رکوع جو ہے نا وہ سارا قربانی پہ جی بالکل ہے، اور اس میں سارے قربانی کی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جی بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور ہمارے آج کل جو ماحول بن گیا ہے، جو ٹرینڈ بن گیا ہے، وہ آپ اس میں دیکھیں کہ سوائے دکھلاوے ماں سوا کچھ چند لوگ ہیں جی جی کہ جو خالصتاً چھپ کے اور معاملات کرنے، نہیں تو آپ یہ یقین دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی آپ یہ ابھی تھوڑے دن گزریں گے آپ دیکھیے گا فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ
یہ ٹک ٹاک پہ جو آج کل سب سے زیادہ تباہی کا باعث بنی ہوئی ٹک ٹاک وہ قربانی ٹاک بن جائے، وہ قربانی ٹاک بن جائے، بالکل صحیح بات ہے۔ اس پہ آپ دیکھیے گا کیوں ٹاک کر لیں، ہاں بالکل، بہت سارے کیا ہر بندہ ہی نبود و نمائش میں لگ جائے گا، قربانی خریدتے وقت کی تصویر اپلوڈ کرے گا، قربانی لے کے آتے کی جو وہ پکچر اپلوڈ کرے گا، اس کو ذبح کرنے کی پکچر اپلوڈ کرے گا، پھر اس کے ساتھ مختلف قسم کی نعتیں جوڑے گا، مختلف قسم کے اس کے ساتھ جو ہے وہ سانگز لگائے گا۔ خاص طور پہ ہمارے یہ جو پیشہ ورانہ جو اداکار لوگ ہیں، آپ یقین کریں ہمارا اپنا میڈیا ہی ان کے بارے میں اتنی جو ہے وہ بات چھوٹی سی ہوگی بنا کے، فلاں اداکار نے جی اتنے کی قربانی خرید لی، فلاں نے اتنے کی قربانی خرید لی، اتنے لاکھوں کا بیل خرید لیا۔ یہ کہہ لیں کہ لوگ اصل سے ہٹ کے اس کی طرف آ گئے ہیں، اور رہی کہ کثر جو وہ ہمارے فیس بک کے جو آج کل یہ جو ویلفیئر ہیں جو ادارے، انہوں نے پوری کر دی۔ آپ دیکھیں گے فیس بک پہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو بار بار اللہ معاف کرے، یہ جو حدیث کے اور شریعت کے منکر لوگ ہیں نا، ان کا بار آپ دیکھیے گا کہ وہ بدبخت لوگ، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، کہ وہ بار ٹرینڈ چلا رہے ہیں فیس بک پہ۔ ہاں جی، کل بھی میں ایک ٹرینڈ پڑھا تھا کہ بجائے قربانی کرنے کے کسی غریب کو سولر لگوا دیں، کسی کو یو پی ایس خرید دیں، کسی مسجد کو جنریٹر خرید دیں، بھئی یہ چیزیں پورے سال کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو حج کے ساتھ منسلک کر دیا، جوڑا کر دیا نا، کیونکہ اللہ پاک نے ہر چیز کو جوڑا بنایا۔ اللہ پاک نے قربانی جو ہے وہ کر دی حج کے ساتھ منسلک، تاکہ حاجی جو ہیں وہ تو اپنی قربانی کریں گے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ قربانی کریں گے، قربانی کے بعد وہ گوشت صدقہ نہیں ہے، وہ خود بھی کھائیں، غربا میں بھی تقسیم کریں۔ بالکل ایسے۔ تو یہ اصل سے ہٹ کے ہم سٹیٹس کانشیس اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن، مقابلہ، شعبدہ بازی، ان چیزوں میں ہم بہت زیادہ انوالو ہو گئے۔ بھائی آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ بڑا اہم سوال ہے کہ توجہ دلائی ہے کہ اس دور میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی کہ قربانی نہ کی جائے، قربانی کی رقم آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں، یہ بڑا اہم ایشو ہے۔ اس حوالے سے یہ تھوڑی سی میں وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو صحابہ کی غربت کا کیا عالم تھا۔ بالکل، ان کے گھر میں پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے، بالکل نہیں تھے، اور اتنی غربت تھی کہ ایک کپڑے سے کئی جو افراد تھے گھر کے وہ گزارا کرتے تھے۔ اسی لیے شروع میں مسجد نبوی کے اندر جب جمعہ پڑھنے کے لیے سارے صحابہ اکٹھے ہوتے تھے تو سمیل پھیلتی تھی، کیونکہ وہی مزدوری کرنی، محنت کرنی، اسی طریقے سے وہ مسجد میں آ جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ واجب کر دیا تھا کہ غسل۔ حالات اچھے ہوئے، پھر کہا اب کرنا بہتر ہے، بالکل غسل کریں، ضرور کریں، لیکن اگر بابر مجبوری نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، یعنی اتنے حالات خراب تھے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ غربت کتنی ہے، بالکل کتنا لوگ غربت میں پسے ہوئے ہیں، بالکل ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، بالکل۔ تو ہمیں یاد آتا ہے، اور جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے نا، ان کے پاس بڑی مہنگی چیزیں موجود ہیں، لیکن اور انہی چیزوں میں بیٹھ کر بالکل یہ دعویٰ کر رہے ہیں بھئی یہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اور نہیں، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے جو ہے نا لوگ وہ کہتے ہیں کہ فلاں ادارے کو پیسے دے دو، فلاں ادارے کو پیسے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی خود کی ہے، یہ نہیں کہا کہ غربا ہیں تو ان میں پیسے تقسیم کر دیجئے قربانی کے۔ اور پھر بہت سارے ہمارے جو کہہ لیں کہ احباب یا ہم کہہ لیں کہ لوگ جو بھی ہیں، ان میں بہت ساری یہ ایک کمپٹیشن آ گیا قربانی کے حوالے سے کہ بھی میری قربانی جو وہ زیادہ مہنگی ہونی چاہیے، میری قربانی جو ہے وہ زیادہ ایسا جانور کسی کا ہونا نہیں چاہیے۔ وہ میں ہمارے کچھ دوست صاحب سے 2-3 سال پہلے قربانی خریدنے گئے تو وہ مجھے کہنے لگے قربانی ہم خرید رہے تھے، ریٹ شیٹ کر رہے تھے، تو وہ ایک جانور کا انہوں نے کافی خاصا ریٹ لگا دیا۔ میں نے کہا یار آپ نے یہ اتنا ریٹ لگا دیا۔ وہ آگے سے مجھے کہتے کہ ایک ادھا جانور تو اسی اپنے شریکاں واسطے ہی لے لیتا، بھی انہوں نے پتہ اب شریکاں نو پتہ لگے بھی اسی اتنی مہنگی قربانی لے کے آئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اصل مقصد سے ہم ہٹ گئے، ہم اس طرف چلے گئے، بالکل، جس کی وجہ سے ہمارے آج کل یہ جو عذاب اور یہ حالات جو ہے نا وہ ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ بلال بھائی، یہ جس کی طرف عبداللہ بھائی نے بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بڑی اہم ہے کہ اس وقت قربانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، غریبوں کی مدد کی ضرورت ہے، جبکہ جو بات ہوئی ہے اس بات کے تناظر میں کہ قربانی کا جتنا یہ سرکل ہے یہ غریبوں کو ہی اوپر لانے کا ہے،
یعنی کہ جو اس کو جانوروں کو پالتے ہیں، جو ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، جو ان کو خریدتے ہیں، اب جو ان کا گوشت بناتے ہیں، یعنی چارہ، ہر چیز وہ غریبوں کے سرکل کے ارد گرد ان کو اوپر لے کر ان کی معیشت بہتر کرنے کے لیے ہے۔ تو اوورآل جو بھی سلسلہ ہے، بہرحال اس حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ لاجیکلی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی جو کام جس وقت کے لیے، جس جگہ کے لیے اور جس انسان کے لیے مقرر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی مقرر رہتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک کام کو چھوڑ کر سارا زور جو ہے وہ دوسرے کام پہ لگا لیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مرد کا جو سطر ہے نا وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، تو پھر اب مردوں کو یہ کرنا چاہیے کہ تولیے پہن لیں اور شلوار قمیض کے پیسے جو ہے نا وہ ڈونیٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ گزارا تو تولیے میں بھی ہو جائے گا نا، صحیح صاحب، ٹھیک ہے، لیکن ایسے تو کوئی نہیں کرتا۔ کہنے کا مقصد یہ تھوڑی سخت دے دی، سمجھانے کے لیے سخت مثال ہی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لباس کے پیسے لباس پہ لگنے ہیں، کھانے کے پیسے کھانے پہ لگنے ہیں، تعلیم کے پیسے تعلیم پہ لگنے ہیں۔ ایسا تو کوئی نہیں ہوتا کہ آپ تعلیم کے پیسے کھانے پہ لگا دیں، کھانے کے پیسے ادھر لگا دیں۔ ایسے ہی دین کا بھی معاملہ ہے، جو حج کے پیسے ہیں وہ حج پہ لگنے ہیں، جو قربانی کے پیسے ہیں وہ قربانی پہ لگنے ہیں، جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ زکوٰۃ پہ لگنے ہیں، جو صدقہ اور خیرات دیگر لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے وہ صدقہ اور خیرات سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں مثال اس لیے دی ہے کہ ہمارے یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ بات کرتے جی لاجک پہ بات کریں، تو میں نے لاجیکلی ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جو پیسے جس مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں نا وہ اسی مقصد پہ اچھے لگتے ہیں۔ ہم نے دنیاوی اعتبار سے بھی کبھی ایسے نہیں کیا کہ میں اگر یہ گھڑی نہ بھی پہنوں نا، صحیح صاحب، تو مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ یار میں گھڑی کے پیسے بچا کے تو میں اس کی ایک ویسٹ کوٹ اور بنا لوں یا میں ایک ٹوپی اور لے لوں، نہیں، یہ گھڑی بھی برانڈ کی نہ لوں، یا برانڈ کی نہ لوں، یا میں 500 روپے والی گھڑی لے لوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے بنایا ہے کہ ہر کام کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی شریعت نے قربانی جو رکھی ہے، فوائد تو ایک طرف ہم بعد میں اس میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ بھی شریعت نے اس میں بہت سی حکمتیں پنہا رکھی ہیں اور بہت سے فوائد اس میں رکھے ہیں۔ اور قربانی جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے اس بندے کی جس نے انسانیت کی معراج کو چھو لیا تھا۔ یعنی کسی انسان کو، صحیح صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حد تک آزمایا جا سکتا ہے نا وہ انتہا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ مکمل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں میں خود کو کامیاب پایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم اب بطور انعام ہم تمہیں قیامت تک کے لیے انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو یہ قربانی اگر آپ جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کریں گے تو میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا امام بنا دے گا۔ اللہ آپ جس شعبے میں ہیں اللہ اس میں آپ کو امام بنا دے گا۔ آپ قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا تو کریں، قربانی دینا سیکھے تو صحیح۔ تو جب ہم اگر فور ایگزامپل، صحیح صاحب، میں ایک تجربے سے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب کوئی انسان کسی کام سے ایک قدم پیچھے ہٹاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کام کے جو روحانی اثرات ہیں نا وہ 4 قدم اس بندے سے دور کر دیتا ہے۔ آپ اگر آج قربانی ختم کر دیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ سال انسان اور درندے بن جائیں گے۔ انسانوں کے اندر سے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہر سال یہ جو قربانی ہے یہ ہماری روحانی تسکین بھی کرتی ہے، یہ ہماری جو دنیاوی اعتبار سے بھی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، کتنے غرباء کو، صحیح صاحب، یقین مانیں کہ سال میں صرف اس موقع پر گوشت ملتا ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جن کو صرف اس موقع پر جو ہے وہ گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا روزگار اس سے کسائی کی صورت میں جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ آپ تو خود ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں قربانی کرتے ہیں گائے کی، تو آپ خود بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس سے جو ہے مستفید ہوتے ہیں۔ کئی تو بیچارے خود کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو آج دروازہ پہلی بار کھٹکا ہے، مطلب ایسے ہی۔ اور جو لوگ یہ اعتراض کرنے والے ہیں ان کی گاڑیاں،
ان کے لباس، ان کی گھڑیاں، ان کا لائف سٹائل، وہ آپ دیکھ لیں تو وہ تو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ بلال بھائی اس کی برکت آپ دیکھیں کہ یہ قربانی کی برکت ہے کہ جو میمنا ہوتے ہیں بکری کے وہ 2 ہوتے ہیں غالباً، جی جی، تو یعنی کہ اس کی تعداد، اور دوسری بہت سارے ایسے جانور جن کی تعداد 12 تک بھی ہوتی ہے بالکل، پیدائش کے اعتبار سے، لیکن اس کی اتنی تعداد کہیں نظر نہیں آئی۔ بالکل بالکل بالکل۔ لیکن یہ پوری دنیا میں کتنے 1.5 ارب 2 ارب مسلمان ہیں اور تقریباً قربانیاں بے تحاشا کرنے والے ہیں۔ بالکل، اس کے باوجود بھی اس بکریوں کے اندر، بکروں کے اندر، دموں کے اندر جتنے بھی یہ جانور قربان کیے جاتے ہیں کبھی کمی آئی ہے؟ بالکل، یعنی ہر چیز کا قحط ہے جی، آٹے کا پڑ گیا، چینی کا پڑ گیا، فلاں کا پڑ گیا، فلاں کا پڑ گیا، کبھی سنا ہے جی اس دفعہ جانور کم پڑ گئے ہیں؟ ہاں، کسی ملک میں سنا ہو؟ کیا بات۔ تو لہذا یہ اسی قربانی کی ہی ایک برکت کی بالکل ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے بلال بھائی کہ آپ کا کیا یہ کہنا ہے اس حوالے سے یا مشاہدہ اس حوالے سے ہے کہ جو نمائش ہے اور شہرت، اس حوالے سے قربانی کے بارے میں، یعنی ہمارے اندر جو لوگوں کے اندر ایک چیز رواج پا رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے نوجوان طبقے کے اندر، آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ سید صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نیکی کو شہرت پانے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے اس دل کی بات کو سارے انسانوں کے سامنے کھول کر رکھ دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری رضا کے لیے قربانی نہیں کی تھی، اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی تھی۔ تو ہم نیتوں پہ شک تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی واضح حقائق کی صورت میں سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کو روکنا بہرحال ضروری ہے، کیونکہ انسان ہی ہے۔ انسان جتنا بھی متقی، جتنا بھی پرہیزگار ہو، شیطان اس کو پھسلانے میں لمحے لیتا ہے صرف۔ بالکل ایسے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا جانوروں کے معاملے میں کہ جی اس کا جانور میرے سے مہنگا آ گیا تو میں نے اس سے مہنگا جو ہے وہ خریدنا ہے۔ اب یہاں پہ جب آپ اس سے مہنگا خریدیں گے تو اب آپ کی نیت رضا الہی نہیں رہی، اب آپ کی نیت اپنے دوسرے سے مقابلہ کر کے زیادہ مہنگا جانور خریدنا رہی۔ اسی طرح جب آپ کسی جس طرح کے جانوروں کے وزن میں مقابلے ہوتے ہیں، اب جب آپ اپنے جانور کو وزن میں بڑھانے کی کوشش کریں گے تو اب آپ اس کی جو پرورش کر رہے ہیں اس میں آپ کی نیت قربانی کے جانور کی نہیں رہی، آپ کی نیت تو دنیا کے مقابلے میں آئی کہ فلاں ٹی وی چینل پہ میرا انٹرویو آئے گا، فلاں ٹی وی والے مجھے پرومیننٹ کریں گے۔ اور اسی طرح اب تو صورتحال صحیح صاحب اتنی مخدوش ہو گئی ہے کہ جانوروں کی نمائش کے لیے باقاعدہ لیڈیز ماڈل جو ہیں ان کو جو ہے وہ پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک واک کروائی جا رہی ہے کہ وہ جانور کو لے کے پوری ایک جو ہے وہ چل رہی ہیں ایک پورے انداز کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی نیلامی ہو رہی ہے یا اس کی بولی لگ رہی ہے۔ پھر جیسا کہ عبداللہ بھائی نے ذکر کیا کہ اداکار اور فلاں نے جو ہے وہ خرید لیا ہے، اتنے لاکھ کا خرید لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہرحال یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہم اصل مقصد جو تھا رضا الہی ہم اس سے ہٹ چکے ہیں۔ آپ نے جو بات کی ہے نا خبروں میں رہنے کا، ایک جتنے بھی مشہور شخصیات ہیں وہ میل ہیں فیمیل ہیں، ان کا ایک ٹرینڈ ہے۔ ہماری خبروں کی یہ حالت ہے کہ میڈیا جو ہوتا ہے خبریں دینے والا بلال بھائی، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو اہم امور ہیں ملک میں ہو رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ لیکن اب خبروں کی یہ صورتحال ہے، خبریں کیسی ہوتی ہیں کہ کوئی ایشو ہو گیا نا کسی بھی محکمے کا، اس محکمے کا کوئی وزیر اس سے اگر صحافی سوال کرتے ہیں نا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو خدا نخواستہ سانحہ ہوا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں نو کمنٹس، یعنی وہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، نہیں چاہ رہا، تو بالکل اگلے دن وہی خبر سب سے بڑی لگی ہوتی ہے کہ اس سے پوچھا گیا نو کمنٹس، یعنی کہ اس کا نہ کہنا سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی خبر ہے، بالکل یعنی یہ تو صورتحال ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قربانی کے دنوں میں اسی طرح کی خبریں آپ کو ملیں گی، فلاں اداکارہ وہ منڈی میں گئی وہ بکرا نہ خرید سکی، وہ آج اس نے قربانی نہیں خرید سکی، یہ خبریں ہماری، یہ بالکل ایسے ہی، اور پھر بڑا اس کو موسٹ ٹرینڈ کر کے چلایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ صورتحال جو ہے نا۔ اور پھر جب ہم قربانی خرید لیتے ہیں نا، ہمارے گھروں کی یہ صورتحال ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے بذات خود یہ سنا کہتے ہوئے کہ قربانی خریدنے کی سکت نہیں تھی، ہماری گلی میں ہمارے ہمسایوں نے قربانی خریدی، ہمارے
بھائی نے خریدی, ہمارے رشتہ داروں نے خریدی, تو بچے بار بار مجبور کر رہے تھے, انہوں نے خریدی ہے تو ہم بھی خریدیں گے. جی 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 بچوں کے مجبور کرنے پہ میں نے خریدی ہے. بالکل, یہ تو حالات ہیں. دوسرا یہ کہ قربانی خرید لی ہے تو پھر فون سارا رشتہ داروں کو فون نہیں کیا ہوتا ہے, جی جی فوراً فون کرتے ہیں, کیا حال ہے جی, ٹھیک ہو, قربانی خریدی ہے تو اسی کہ نہیں خریدی, اسی تو لے لی 74,000 دی. یعنی کہ بتا رہے گا کسی نہ کسی بہانے سے بالکل آپ نے بتانا ہے کہ قربانی اچھا صحیح صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہر قسم کے فضول اخراجات کے لیے تیار ہیں جی, لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار گنجائش نہیں ہے. ہاں وہ ایسے ہی ہیں. وہ دیکھیں وہ بڑا, حالانکہ دیکھیں اب نماز ظہر کا وقت ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ظہر کے وقت ظہر پڑھیں گے نا, جی جی ظہر فرض ہو گئی ہے. جی بالکل. اگر قربانی کی گنجائش آپ کے پاس ہے تو آپ قربانی کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ گنجائش نہیں ہے. مغرب کا وقت ہے تو آپ مغرب پڑھیں گے نا, جب مغرب فرض ہو گئی ہے تو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے, گنجائش ہے, تو وہ آرام سے یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ یار بس ہاتھ سے ایز کی تانگ ہے تے ایز کی جڑا نا گنجائش نہیں, پیسے کسی نے دے دیں گے. بالکل وہ کسی ادارے نے بڑے انہوں نے پیسے دے دیں گے. بہت سارے لوگ دیکھیں, پچھلے سال میں ایک دوست سے ان سے ملاقات ہوئی تو ویسے بات ہوئی فون پہ نا, تو میں نے کہا یار ہم تو قربانی سے 12 بجے فری ہو گئے تھے, تو آپ فری ہو گئے قربانی سے؟ تو وہ کہنے لگے یار آپ صاحب ایز کی نا بس اسی کوشش کیتی سی قربانی لے دی, وہ اچھے خاصے, یہ نہیں کہ ان کے پاس سسٹم نہیں ہے, تو وہ کہتے وہ نا بس اسی ایز کی نا سلانی والے نوں ہی پیسے دے دیتے سی. صحیح. اسی کہ چلو کوئی نہیں, اتنے بھی لوگوں نے کھانا ہی ہے. حالانکہ یہ دیکھیں یہ پیسے دینا یہ سراسر غلط کام ہے. یعنی انہوں نے جان چھڑائی کہ جان کون چھوڑا کون اچھا قربانی. عبداللہ بھائی, ایک بلال بھائی یہ بھی ایک کام دیکھا گیا ہے کہ قربانیاں دو کرتے ہیں. ایک بکرے کی قربانی ہوتی ہے, بکرے کی قربانی گھر میں کر لیتے ہیں. ایک گائے کی کر لی ہے, اس میں حصہ ڈال لیا, وہ گوشت آئے گا تقسیم کر دیں گے, بکرا گھر میں کھا لیں گے. یہ بھی تقسیم غلط ہے کہ اگر آپ نے قربانی دونوں تقسیم کرنی چاہیے, تقسیم کرنی چاہیے, لیکن وہ بڑا گوشت خود نہیں کھاتے, ہمارے گھر میں کوئی کھاتا نہیں, بالکل, تو باقی جو ان کو تقسیم کر دی بالکل ایسے. لہذا یہ ایک اہم چیزیں تھیں ناظرین, جو کہ قربانی کرتے وقت ہم شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں یا اس کو مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو دکھا کر کام کرتے ہیں, وہ پیسہ بھی ضائع, اس کے اندر ہماری جو جتنی بھی ہم نے کوشش کی ہوتی ہے وہ بھی ضائع. لہذا دکھلاوے سے بچیں, ریاکاری سے بچیں. ریاکاری یہ شرک اصغر ہے, یہ آپ کے اعمال کو تباہ کر دے گی. لہذا دل سے, خلوص سے, اور کوشش کریں کہ جتنا آپ لوگوں کو دکھانے سے بچ سکتے ہیں بچ کر یہ قربانی کریں. اللہ قبول فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.